جب گاڑی میں بیٹھتی ہے تو مبینہ طور پر یہ بدبخت رذیل نوید اس کو ایک جوس سرو کرتا ہے جس میں بے ہوشی کی دوا ملائی جاتی ہے. وہ بچی جوس پیتی ہے اور اس کے بعد اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھتی ہے. رپورٹڈلی یہ بدبخت نوید اس کو ایک نامعلوم جگہ پر لے جاتا ہے. اس کے ساتھ جنسی درندگی پہلی دفعہ 2023 جنوری میں کرتا ہے اور اس کی نازیبا تصاویر ویڈیوز بے ہوشی کی حالت میں بنا لیتا ہے. اور پھر بلیک میلنگ کا ایک ایسا نہ ختم ہونے والا آغاز ہوتا ہے کہ علمان الحفیظ بچی کو اس کی تصاویر ویڈیوز ون ٹائم پر بھیجی جاتی ہیں. جیسے ہی وہ دیکھتی ہے اور ساتھ ہی وہ ڈیلیٹ ہو جاتی ہے اور اس کے بعد ہمیشہ کے لیے وہ بچی اس کے بلیک میلنگ کے چنگل میں پھنس جاتی ہے. جنوری 2023 میں پبلک ٹرانسپورٹ یوز کرتی تھی. میں کالج کے باہر کھڑی تھی گھر آنے کے لیے. اس نے مجھے کہا ہے کہ میں جو ہے نا میں بھی گاؤں جا رہا ہوں تو میں تمہیں رستے میں نانو گھر اتار دوں گا ادھر نول. میں محلے دار تھے اس ناطے میں بیٹھ گئی ہوں کہ اتار دیں گے. اس نے گاڑی میں مجھے جوس دیا پینے کے لیے. جوس پہلے سے گاڑی میں موجود تھا کہ اتر کے خریدا ہے؟ نہیں, پہلے سے موجود تھا گاڑی کے اندر. گلاس میں تھا, کسی ڈبے میں تھا یا بوتل میں؟ ڈبے میں ہی تھا. اچھا. تو اس نے مجھے دیا پینے کے لیے. وہ پی کے میں انکانشیس ہو گئی ہوں. پھر اس کے بعد اس نے اس طرح, مجھے نہیں پتا یہ کدھر لے کے گیا ہے, کیا ہوا ہے. نیند بے ہوشی کی حالت میں اس نے مجھے ادھر باہر اتارا ہے گلی کے. میں گھر آئی ہوں. اس کے بعد تھوڑی دیر بعد اس نے مجھے ٹیکسٹ میسیج کیا. اس نے کہا تمہیں پتا ہے تمہارے ساتھ کیا ہوا ہے؟ میں نے کہا مجھے نہیں پتا. پھر اس نے کہا کہ میں نے اس طرح تمہارے ساتھ کیا ہے, زنا بھی کیا ہے, ویڈیوز بھی یہ بنا لی ہیں. اس کے بعد اس نے مجھے بلیک میل کرنا شروع کر دیا. آپ اس ٹائم میں بے ہوش ہو گئی تھی؟ جی, مجھے نہیں, وہ ہوش نہیں ہے مجھے. معاملات میں چیزیں آگے بڑھانے کا گھر کی صورتحال یہ تھی کہ بچی اور اس کی فیملی یعنی اس کی نابینا نانی کے پاس 2 وقت کا کھانا مشکل تھا. لیکن اس رذیل انسان کی ہوس ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتی تھی. لہٰذا بچی نے اس کا منہ بند کرنے کے لیے, اس کا پیٹ بھرنے کے لیے اور اس کی بدبختی والی ٹپکتی رال کو صاف کرنے کے لیے بیرون ملک مقیم اپنے ماموں کا منت ترنا شروع کر دیا کہ مجھے اپنے تعلیمی اخراجات پورے کرنے کے لیے مزید رقم کی ضرورت ہے. کیونکہ ماضی میں بھی اس بچی کے تعلیمی اخراجات اس کے بیرون ملک مقیم ماموں ہی اٹھا رہے تھے. اور ایونچولی تقریباً 5-5.5 لاکھ روپیہ یہ بچی اپنی عزت بچانے کے لیے, اس کہانی کو دبا رکھنے کے لیے اس کو کھلا چکی. لیکن پھر بھی اس جنسی درندے کی جنسیت پرستی, ہوس پرستی ختم نہیں ہوئی, بلکہ ہر دن پہلے سے زیادہ مضبوط, مستحکم اور طاقتور ہوتی. پھر اس کے بعد اس نے پیسے لینا مجھ سے سٹارٹ کر دیا, ڈرانا دھمکانا کہ میں جیسے کہوں گا تم نے ویسے ہی کرنا ہے. اگر تم نے اپنا منہ کھولا تو باقی یعنی کزنس کو, بہنوں کو, سب کو ذلیل کروں گا. ماما I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. ایویڈنس ہیں تمہارے خلاف میرے موبائل میں کہ کیسے انہوں نے مجھے دھمکیاں دی ہیں, پیسے وغیرہ بھی لیتے رہے ہو, یہ سب کچھ. 15 اپریل کو یہ گھر آ کے تو موبائل چھین کے مجھ سے لے گیا ہے کہ اب جب میرے خلاف کوئی ثبوت ہی نہیں رہے گا. آپ نے غلطی یہ کی کہ آپ نے اس کو بتا دیا کہ میرے پاس اب ایویڈنس ہے؟ جی, وہ میں نے اس لیے کہ نہ کوئی بات, ظاہر سی بات ہے میرے گھر والے بھی تھے کہ نہ بات گھر والوں میں پھیلے, وہ بھی پریشان ہوں گے, سارے معاملات پھر زیادہ بات پھیلے گی. اچھا, ایمانداری سے ایک چیز آپ نے بتانی, میں آپ کو بڑی آنیسٹلی, دیکھیں میں نے آپ کے لیے بات کرنی ہے اور میں آن کیمرہ آپ سے پوچھ رہا ہوں, میں آپ سے علیحدہ نہیں پوچھ رہا. کہیں ایسا تو نہیں ہوا کہ آپ لوگوں کی پہلے دوستی تھی اور اس کے نتیجے میں آپ کی کوئی ویڈیوز بن گئیں, تصاویر بن گئیں اور آپ بلیک میل ہونے لگیں؟ جب بلیک میل ہونے لگیں تو پھر خرابی زیادہ شروع ہوئی؟ نہیں. پکی بات ہے؟ ہاں جی. آپ کی سے کوئی دوستی تعلق نہیں تھا؟ نہیں, یہ بلکہ بعد میں فورس کرتا رہا ہے کہ بھی تم مجھ سے صحیح سے بات کیا کرو, نہیں تو میں یہ کر دوں گا, وہ کر دوں گا.
कितना अरसा आप इससे बात करती रही? बात तो यही तकरीबन ये जितना ब्लैकमेलिंग का अर्सा रहा है यही, और कितना अरसा था ये साल, 1 साल 2, इस 1 साल में आप लोगों की बात होती रही है? इतनी ज़्यादा नहीं, यहाँ वो इस तरह नहीं जिस तरह होती है दोस्ती में, वैसे नहीं होती रही। जब ये प्रेशराइज करता था तब बात होती? जी, क्या प्रेशराइज करता था? यही आगे से धमकियाँ देता था कि मैं घर आ जाना है, तुम मुझसे बात नहीं कर रही, ये वो। और वो फिर घर आया भी? जी, रात को 12-1 बजे आके वो बाहर का दरवाज़ा नॉक करता था ज़ोर ज़ोर से। तो ये आबादी वाले सारे नहीं कहते थे कि कौन है? मोहल्लेदार हमारे सारे ऐसे ही हैं, वो तवज्जो नहीं करते किसी की तरफ। हाँ। ये अभी जब बात खुली है उसके बाद अब वो मुझसे वो सुनाने लग पड़े हैं कि हाँ हमने भी देखा था, ये आता था, ये वो। जब बात ये हुई है, उससे पहले कोई नहीं तवज्जो नहीं करता था। आप किसी को वीडियो कॉल भी होती रही? नहीं, कोई वीडियो कॉल नहीं, कोई टेलीफोन, सिर्फ टेक्स्ट मैसेजेस हैं? कॉल पे होती थी, वॉइस कॉल करता था, जब पैसे वगैरह भी लेने होते थे ना। पैसे कहाँ लेने आता था? पैसे कैश में देते थे या बैंक में देते थे? कैश में। तो वो पैसे कितनी दफ़ा लेने आए? काफ़ी दफ़ा, 10-12 दफ़ा। यहीं घर पे? हाँ जी, वो बाहर वाले दरवाजे तक, वो पीछे। बाहरले दरवाजे को मैंने देखा है। हाँ, उधर तक। तो वहाँ पर जाके आप पैसे देते थे? जी। पैसे कहाँ से आते थे आपके पास इतने? क्योंकि अमूमी तौर पर बुरा ना मनाइएगा, जो फैमिली की कंडीशन है वो 6-7 लाख रुपया, 5 लाख रुपया देने वाली नहीं है। पैसे कहाँ से आते थे? मामू मेरे यूएस से होते हैं, वही मेरे फ़ी वगैरह वही सारे अफोर्ड करते थे ना। यूएस में होते हैं? जी तो उनसे पैसे मंगवाती थी? जी। क्या कहती थी? फ़ी भी मेरी वही देते थे, तो फ़ी का बहाना कर लेती थी कि इतनी है, बुक्स वगैरह मंगवानी है, तो वो भेज देती थी? जी। तो पैसे जो ट्रांसफ़र करते थे वो पैसे किसके अकाउंट में आते थे? यहाँ ये जो नीचे 2 मामू हैं, इनके पास ही आते थे। तो आप फिर उनसे लेते? हाँ जी। वैसे तो इस बच्ची से बहुत सारी गलतियां हुई हैं, लेकिन सबसे बड़ी गलती उस वक्त हुई जब ये अपनी इज्जत बेआबरू करवाने के बाद, जब ये बच्ची तकरीबन 5-5.5 लाख रुपया भत्ते के तौर पर खिलाने के बाद और हर रोज, हर दिन, हर रात इसके मुतालिबात से तंग आ गई थी। इस लम्हे इसने सबसे बड़ी गलती की, और वो गलती ये थी कि ये बच्ची इस बदबख्त इंसान को ये बता बैठी कि तुम्हारी बदबख्ती के तमाम सबूत अब मेरे पास हैं। ये वो सबूत हैं जो तुम मुझे वक्तन फवक्तन ब्लैकमेल करने के लिए भेजते रहे हो, और जब जब तुम मुझसे इस हराम कारी और इस हराम मामले को छुपाने के एवज रिश्वत और भत्ते के तौर पर पैसे लेते रहे हो, अब मैं ये तमाम सबूत सबके सामने रखने जा रही हूँ। अब मुझ में इतना हौसला आ गया है कि मैं तुम्हारा मुकाबला कर सकूं, और मैं कम से कम अपने बड़ों और पुलिस को इन तमाम तर हकाइक से आगाह कर सकूं। और 15 अप्रैल को ये बदबख्त इंसान इस मासूम बच्ची के घर आन धमकता है, इससे जबरदस्ती घर में दाखिल होकर मोबाइल फोन छीनता है, वही मोबाइल फोन जिसके बारे में इस बच्ची ने इसको बता रखा था कि तुम्हारी बदबख्ती के तमाम सबूत इसमें हैं, मैं बर्बाद हो गई, तुमने कर दिया, छोड़ूंगी अब तुम्हें भी नहीं। वो रजील इंसान इससे ये मोबाइल फोन छीनता है और रफू चक्कर हो जाता है। फिर उसके बाद 19 को उसने मुझे मैसेज किया, कॉल किया उसने कि जो है ना बाहर आओ। मैं बाहर गई, उसने कहा मैं तस्वीरें वीडियो सब कुछ डिलीट कर दूंगा। नहीं, आपसे जब ये मोबाइल छीन के ले गया फिर ये आपको कॉल कैसे कर रहा है? मैं हालांकि मोबाइल में लेके आई थी अपने पास। वो नंबर इसके पास कैसे गया? मेरे ही नंबर था, मैं डुप्लीकेट सिम जो है ना मेरे वाली, वो उस मोबाइल में डाली थी। अच्छा। उस पे ही तो उसने फिर किया है कि बाहर आओ, मैं डिलीट कर दूंगा वीडियोस भी और जान छोड़ दूंगा। यही घर के बाहर आया? जी। मैं बाहर गई हूँ तो इसने फिर उधर पिस्टल निकाल लिया इसने, कि कहता गाड़ी में बैठो। मैंने कहा मैं नहीं बैठना, तो आगे से धमकियाँ लगाने लग पड़ा कि लगता है तुम्हें अपनी इज्जत प्यारी नहीं है या अपने घर वालों की। मैं बैठ गई हूँ, फिर ये अपनी बहन के घर उधर पुलिस लाइन में क्वार्टर में लेके गया मुन्ना जाके। ये क्या तारीख? 19 अप्रैल, ये रिसेंट जी। 15 अप्रैल को इस बच्ची से मोबाइल छीनने के बाद अब तमाम सबूत भी इस रजील नवीद के हाथ में थे, लिहाजा ये एक और पैंतरा खेलता है, और वो पैंतरा ये है कि सिर्फ और सिर्फ 4 दिन बाद
یہ اس بچی سے دوبارہ رابطہ کرتا ہے. اب وہ نرم بھی ہے, لہجہ بھی شگفتہ ہے, بات بھی سلیقے سے کر رہا ہے. اسی دوران بچی اپنا ہی نمبر نکلوا کر اپنی ایک عزیزہ کے فون میں چالو کر چکی تھی. اس کی وجہ یہ تھی کہ بچی کو اپنے تعلیمی معاملات کو آگے لے کر چلنا تھا. سی اے کی اسٹوڈنٹ ہے, بہت سارے مسائل معاملات ہوتے ہیں, لہٰذا اس شخص کے پاس اب دوسرا پیترا یہ تھا کہ یہ اسے رابطہ کرتا ہے اور اس کو ایک بار پھر بلاتا ہے. اسے کہتا ہے کہ میں تمہیں لینے آ رہا ہوں, جو ہو گیا اس کی معافی دے دو, میں تمہاری تمام نازیبا ویڈیوز اور تصاویر ڈیلیٹ کر دوں گا, صرف ایک بار مجھ سے مل لو, میں مل کر تم سے معافی مانگنا چاہتا ہوں. بچی عقل کی کچی دوبارہ اس کی باتوں میں آتی ہے اور یہ اس کو لے کر باقاعدہ سیالکوٹ پولیس لائنز میں لے جاتا ہے. دوبارہ کہہ رہا ہوں, بچی کے مطابق اس کو سیالکوٹ پولیس لائنز میں اپنی بہن کے کوارٹرز میں لے جاتا ہے اور وہاں لے جا کر ان دنوں میں جب بچی ایام ماہواری میں ہوتی ہے اس کو ایک بار پھر جنسی تشدد کا نشانہ بناتا ہے. اور جب یہ سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے تو اس کی بہن گھر میں موجود ہوتی ہے اور جاتے ہی پہلے اس کی بہن اس کو مجبور کرتی ہے کہ ایک ہی راستہ ہے, تم پڑھی لکھی ہو, زندگی بچا لو, معاملات آسان کر لو, میرے بھائی سے شادی کر لو. بچی انکار کرتی ہے, بہن حکم دیتی ہے جاؤ اس کو نشان عبرت بناؤ, اور پھر یہ نشان عبرت بنتی. سیالکوٹ پولیس کوارٹرز میں, پولیس لائن کے کوارٹرز میں لے کے گیا جہاں پر افسران اور ملازمین کی رہائش ہیں. جی اچھا جی. ادھر پھر منزہ نے بھی مارا ہے ساتھ. منزہ کون ہے؟ اس کی بہن ہے, وہ پولیس میں ہے, لیڈی کانسٹیبل ہے. اس کے کوارٹر میں لے جی. منزہ کو یعنی سارا معاملہ پتا تھا؟ اس کے بھائی نے بتایا ہوگا. اس کے بعد جب آپ وہاں پہ گئی ہیں آپ نے اسے پوچھا نہیں کہ مجھے کہاں لے کے جا رہی؟ نہیں, میں نے نہیں رستے میں پوچھا. وہ تو آگے جب ان کے گھر گئے ہیں مجھے نہیں تھا پتا یہ بھی منزہ کا گھر ہے. وہ پھر آگے منزہ تھی تو اس نے بھی پھر ساتھ مل کے مارا ہے. منزہ کو گاؤں کی ہے اس لیے جانتی تھی تو اس نے پھر ساتھ مل کے مارا ہے, مجبور کیا. منزہ کیا کہتی تھی آپ کو؟ یہی کہ جو ہے نا تم لوگ ہمارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے, تو بلا اسی میں ہے کہ تم کچھ بھی نہ بولو, اپنا منہ باندھی رکھو اور اس کے ساتھ نکاح کر لو. اچھا, منزہ یہ چاہتی تھی کہ آپ اس سے شادی کریں اس کے بھائی سے, اور شادی سے انکار پہ یہ خرابی ہوئی. شادی بھی اسی لیے کہہ رہی تھی نا, یہ لیگل پروسیجر سے بچنے کے لیے. تو وہ پھر تم لوگوں نے ویسے بھی کیا کر لینا ہے, تم لوگ, ہمارے پاس تو پاور ہے, سب کچھ ہے, تم لوگوں کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. تو ہم لوگ تو اتنی پاور میں ہے کہ تمہیں اگر قتل بھی کروا دیں گے تو کسی کو نہیں پتہ چلنا. جو منزہ کے الفاظ تھے. پھر اس کے بعد میں نہیں نہ مانی جب نکاح کے لیے. پھر اس نے اس کو کہا کہ کیا زبردستی نکاح وہیں کروانا چاہتی تھی, کیا چاہتی؟ زبردستی نکاح کروانا چاہتی وہیں پہ؟ جی. تو میں نہیں نہ آگے سے مانی. تو پھر اس نے اس کو کہا کہ اس کو آج سبق سکھاؤ. اکیلے تھے گھر. تو وہ پھر ادھر سے یہ اس سب کے بعد اس نے مجھے واپس گھر چھوڑا ہے. اس نے کہا, منزہ نے بھی کہا, اس نے ظلم سے تم سارا کیا اور اس کے بعد پھر وہ گھر بھی چھوڑنے آ گئے. جی. منزہ نے آتے ہوئے آپ کو کوئی بات کہی؟ یہی کہ سوچ لو, ابھی بھی ٹائم ہے, نہیں تو ہم لوگ تمہارے والدین کو بھی قتل کرا دیں گے. پاپا کو مارنے کی بھی اس نے دھمکیاں دی. ہر جگہ چلتا پیسہ ہے, ہمارے پاس ہے, پاور بھی ہے, تم لوگوں کے پاس کچھ بھی نہیں ہے.